اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ کاف کی ایک اور مختصر آیت نمبر 23 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی حرف عطف نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی حصے کے تحت اس آیت کو ہم انالائز کریں گے۔ اس آیت میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے۔ قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قالا یقولو کہنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ قرین کا لفظ قاف، را اور نون حروف مادہ سے ہے۔ خان صاحب نے باب سین سے ایز اے فعل اسے ذکر کیا ہے، قرینہ یقرنو کرنن، جس کے معنی لکھے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا باہم جمع ہونا، اکٹھا ہونا یا جڑنا۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ قرین کا لفظ جس کی جمع قرناء آتی ہے، یہ قرین فعیل کے وزن پہ صفت ہے، ہر وقت ساتھ جڑا رہنے والا، ہم نشین یا ساتھی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرین یہاں پر مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، قرین کے ساتھ ضمیر جو لگی ہے، ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اس کے بعد ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب کا ہے۔ ماں بلو کلر میں دکھایا ہے تو یہ ماں موصولہ ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے لدیہ۔ لدیہ یہ لدا اور یا متکلم کا مجموعہ ہے، جس میں لدا جو ہے اسم ہے، ظرف ہے، اور یا متکلم جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ لدا کے حوالے سے کچھ مزید آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ لدا جو ہے یہ اور لدن، یہ دو لفظ ہیں، لدا اور لدن، یہ اندہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اندہ کے معنی آپ کو پتہ ہے پاس کے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں کہا جائے گا الکتاب لدا زیدن یا الکتاب لدن زیدن، یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ کتاب زید کے پاس ہے۔ اب اندہ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لدا اور لدن کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب چیز پاس موجود ہو، اور اندہ کا استعمال دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، خواہ اس وقت چیز پاس ہو یا کہیں اور ملکیت میں ہو۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، میں نے سوچا کہ لدا اور لدن یہ جو دو لفظ ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ظرف ہیں، اسم ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو مزید معلوم ہو۔ اور ایک سکرین آپ اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسم ہے، پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سامنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ظرف مکان ہے، بامعنی اندہ ہے، کبھی زمانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جئتو کا لدا طلوع الشمسی، یہ اسم جامد ہے، اگر ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا الف یا سے بدل جاتا ہے، جیسے لدئی ہی، یعنی اگر اسم کی طرف مضاف ہوگا نا، پہلی بات تو ایک مضاف ہو کر ہی آئے گا، اسم کی طرف مضاف ہوگا تو لدا ہی کہیں گے ہم، لیکن جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو الف کو یا سے بدل دیں گے اور بن جائے گا لدئی، تو لدئی ہی، لدئی کا، لدئی ہی اس کے پاس، لدئی کا تیرے پاس۔ کلام میں یہ لفظ مستقل حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے مبتدا وغیرہ کی خبر بنایا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَدَيْنَا کِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ۔ تو یہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں لدا جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، یعنی یا متکلم کی طرف، تو لدا کے الف کو یا میں بدل دیں گے اور بن جائے گا لدئی، اور پھر یا متکلم پہ آپ کو پتہ ہے سکون بھی آتا ہے، زبر بھی آتی ہے، اگر زبر حرکت طویل کی جائے تو بن جاتا ہے لدیہ، تو یہ لدیہ اس کا ترجمہ ہے میرے پاس۔ عتید جو ہے عین، تا اور دال حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا ہے، تیار کے معنی میں یہ اسم استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگر جملے کے اعراب کی طرف چلیں تو واو کو ہم مضمون کے اعتبار سے عاطفہ مانیں گے اور نئے جملے کے اعتبار سے استنافیہ مان لیں گے۔ قالا فعل ہے، قالا آ گیا، اب اس کا فاعل چاہیے، وہ مرفوع ہوگا تو وہ قرینہ ہے، جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ تو قالا فعل، قرینہ فاعل۔ اب قالا کا مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے، یعنی جو کہا جائے گا اس کو مفعول بھی یا مقول القول کہتے ہیں، اور وہ زیادہ تر ایک جملہ ہوتا ہے، لہٰذا
آگے جو جملہ آ رہا ہے نا ھذا ما لدی عتید، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو مقول القول مفعول بھی ہے اس کو میں انالائز کر رہا ہوں۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، واحد کا اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، لہٰذا مرفوع منصوب مجرور کسی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم اسے مبتدا کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں ایز اے مرفوع، اور چونکہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ھذا مبتدا بن گیا، خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے ما لدی عتید، یعنی ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ایک جملہ اسمیہ ہے اور وہ ہے لدی عتید۔ ابھی آپ نے تفصیل سے دیکھا کہ لدا جو ہے اس کو خبر بنایا جاتا ہے، لہٰذا لدیہ جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر خبر مقدم بن رہا ہے، عتید جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے ھذا مبتدا کے لیے، اور ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور باقی ہم پہلے ہی انالائز کر چکے ہیں کہ قال فعل اپنے فاعل قرینہ اور اپنے مقول القول مفعول بھی ھذا ما لدی عتید سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو عاطفہ قرار دیا ہے، ما کو اس میں موصول فی محل رفع بدل من ذا قرار دیا ہے، یعنی ذا سے مراد اشارہ جو ہے نا ھذا وہ مراد لے رہے ہیں۔ لدیہ کو انہوں نے ظرف فی محل نصب متعلق بھی محذوف صلہ ما قرار دیا ہے، اور عتید کو انہوں نے مبتدا کی خبر قرار دیا ہے، اور مبتدا انہوں نے ھذا کو قرار دیا ہے، لیکن اس عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے انہوں نے آپشنز مزید بھی دیے ہیں، تو جو ہم نے ترکیب کی ہے یہ اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اب ان کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ ہم غور کرتے ہیں، تو امید ہے کچھ ورکنگ ہماری ترکیب کے مطابق ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جو ما اس میں موصول کو محلاً مرفوع بدل بنایا ہے ھذا سے، اس کے بارے میں دوسری رائے یہ لکھ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ یہ نکرہ موصوفہ ہو، یعنی ما جو ہے نکرہ موصوفہ ہو اور مبتدا کے لیے خبر ہو۔ مزید بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے فی الموصولی موصول میں کہ ان یکونا مبتداً کہ یہ مبتدا ہو اور خبرہ عتید اس کی خبر عتید ہو، تو یہاں پر ترکیب جو ہے وہ ہماری ترکیب کے مطابق ہو گئی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ والاسمیہ خبر الاشارہ، اور جو جملہ اسمیہ ہے وہ ھذا کی خبر بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جو صلہ ما کے ساتھ انہوں نے نمبر 3 پوائنٹ دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 3 پہ یہ کہہ رہے ہیں یجوز ان یکون الظرف متعلقا بعتید، کہ یہ بھی جائز ہے کہ ظرف جو ہے یہ عتید کے متعلق ہو، اذا کان ما نکرتن موصوفتن، جب ما جو ہے وہ نکرہ موصوفہ ہو اور عتید جو ہے اس کے لیے صفت بن جائے، کما یجوز ان یکون الظرف، بالکل اس طرح جس طرح جائز ہے کہ وہ ظرف ہو صفت ہو نکرہ موصوفہ کی اور عتید خبر ہو۔ تو یہ کافی ٹیکنیکل سی بات انہوں نے کر دی ہے۔ چوتھی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ ہے عتید کے متعلق کہ خبر المبتدا ھذا، کہ یہ ھذا کی خبر ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو زمخشری نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ بدل ہو ما سے، یا خبر ہو خبر کے بعد، یا مبتدا محذوف کی خبر ہو۔ تو یہ بہت ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن آسان بات جو ہے میں نے وہی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ھذا کو آپ مبتدا بنا لیں اور ما لدی عتید کو خبر بنا لیں، جس میں ما موصولہ ہے اور لدی عتید جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے۔ اب چونکہ آیت کافی مشکل ہو گئی ہے تو ایک اور ٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے دیکھیے۔ ھذا ما لدی عتید کے حوالے سے یجوز ان تکون ما نکرۃ موصوفۃ، کہ جائز ہے کہ یہ ما جو ہے نکرہ موصوفہ ہو اور عتید جو ہے یہ اس کی صفت ہو۔ ما نکرہ موصوفہ جب ہوتا ہے تو اسم ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، اور عتید کو اس کی صفت بنا دیا
یعنی موصوف صفت، اور لدیہ کو متعلق بھی عتید قرار دے دیا، یعنی ھذا شیء عتید لدیہ ای حاضر عندی ویجوز علی ھذا ان یکون لدیہ وصفا لما، اور کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ لدیہ جو ہے یہ ماں کے لیے صفت بن جائے اور عتید جو ہے یہ دوسری صفت بن جائے، کیونکہ ماں جب اسم کے طور پہ لیا جائے گا نکرہ موصوفہ، اسے موصوف آپ بنائیں گے تو لدیہ صفت بن گیا، عتید صفت بن گیا، اور خبر مبتدا کی جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ہوا عتیدن۔ اور ایک رائے بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ مَوْصُولَةً بِمَعنى الَّذِي، اور یہ بھی جائز ہے کہ ماں جو ہے یہاں پر موصولہ ہو الذی کے معنی میں، اور لدیہ جو ہے صلتھا اس کا صلہ ہو، اور عتید جو ہے وہ خبر الموصول ہو، یعنی موصول کی خبر ہو، اور موصول اور صلتھا خبر الاشارہ وہ اشارہ کی خبر بن جائے۔ ایک رائے یہ ہے وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ مَا بَدَلًا مِنْ ھذا، یہ بھی جائز ہے کہ ماں جو ہے ھذا سے بدل ہو، موصولہ کانت او موصوفہ، چاہے موصولہ ہو چاہے موصوفہ ہو، بِلَدَیَّ وَعَتِیدٌ خبر ھذا، یہ ھذا کی خبر ہے، اور جوز الزمخشری فی عتید ان یکون بدلا او خبرا بعد خبر او خبر مبتدا محذوف۔ تو یہ تو اور زیادہ مشکل چیز میرے خیال میں سامنے آ گئی ہے۔ ذرا نور الیقین میں دیکھ لیں کہ نور الیقین میں اس آیت کو کیسے انالائز کیا گیا ہے۔ نور الیقین میں جیسا کہ آپ ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ھذا کو اس میں اشارہ فی محل رفع مبتدا قرار دیا ہے، ما کو اس میں موصول فی محل رفع بدل من اسم الاشارہ قرار دیا ہے، لدیہ ظرف مبنی فی محل نصب متعلق بھی محذوف صلۃ الموصول، یعنی ما جو ہے اس میں موصول ہے اور لدیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہو گیا۔ جس طرح ما کے بعد جار مجرور صلۃ الموصول بن سکتا ہے، اسی طرح لدیہ بھی صلۃ الموصول بن جاتا ہے، اور عتید کو اس میں اشارہ کی خبر بنا دی، تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو آسان یہی ہے کہ آپ ھذا کو اس میں اشارہ مبتدا بنا لیں، عتید کو خبر بنا لیں، اور ما لدیہ اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بدل بن جائے ھذا کا، یعنی ھذا یعنی ما لدیہ، یہ یعنی جو میرے پاس ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تیار ہے۔ اس طریقے سے اس کو آپ کر لیں۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے کوئی پوائنٹ نہیں دیا گیا، لہٰذا اب اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آیت کو ختم کرتا ہوں۔ وَقَالَ قَرِینُهُ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مبتدا ہے، تیار ہے خبر ہے، اور وہ جو میرے پاس یہ ھذا سے بدل ہے۔ تو امید ہے لیکچر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔